بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی رات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون رو رہا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے پاس آ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور رو رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس حور سے فرمایا کہ اے حور، تم نے اپنا یہ حال کیوں بنا رکھا ہے؟ تو حور نے عرض کی کہ میں نے اپنا یہ حال اس لیے بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری نگاہیں مجھ پہ بھی پڑیں اور میں یہ حال دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حور کی یہ بات رسول خدا کو بتائی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ بس وہ حور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے حور، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا تو میرا بھی کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اب میری ایک خواہش ہے، اسے بھی تم پورا کر دے کہ جنت میں میرا جو ساتھی ہوگا وہ کون ہوگا، وہ کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ اے حور، جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو تو تیرے ساتھی کی جھلک تمہیں نظر آ جائے گی۔ تو وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب نظر دیوانہ آئینے کی طرف پڑی کہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو نگاہیں اٹھتے ہی دل پر ایک بجلی سی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس دن سے آج تک میں بے چین ہوں، اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حور، کیوں؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا اور میں کس طرح اس کے ہمراہ زندگی گزاروں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اے حور، اپنے ساتھی کا جو سراپا تم نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ تو اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک مجسمہ سیاہی، اس کے موٹے ہونٹ ہیں، چوڑے دانت ہیں۔ تو جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کا حلیہ بتایا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق رسول کا سراپا۔ ایک وفادار کو اپنی بدقسمتی کا شکوہ کر رہی ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے؟ میں نے اپنے پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے اسے۔ میرا بلال اتنی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی جنت کی حوروں کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے پرسائش نے منہ پھیر لیا۔ اپنے حسن و جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حور چینخ اٹھی اور عرض کرنے لگی مجھے وہی بلال پسند ہے، میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق میرے حصے میں آیا۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی معذرت کو قبول کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں حوروں سے بھی افضل مقام نیک و صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان کی حوروں کی سردار ہوں گی۔ سبحان اللہ۔